تصوف اور روحانیت دراصل شریعت اسلامیہ کا باطنی پہلو ہے۔ بالفاظ دیگر اسے فقہ باطن بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضرات صوفیاء کرام نے قرآن مجید کے تصور تزکیہ اور حدیث شریف کی اصطلاح احسان کو بنیاد بنا کر انسانی طبیعت اور مزاج کی اصلاح کے لیے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی راہ اپنائی ہے، اور امت مسلمہ صدیوں سے اس راہ صادق و صفا پر گامزن ہو کر فلاح و نجات کی منازل طے کر رہی ہے۔ صوفیاء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں علوم اسلامیہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: علم الاحکام اور علم الاسرار۔ صرف علم الاحکام یعنی مسائل فضائل شریعہ تک محدود رہنے والے علماء، محدث، فقیہ، مفتی اور مجتہد وغیرہ کہلائے، اور محض علم الاسرار کی وادیوں میں گم رہنے والے درویش، صوفی، ابدال اور اقطاب وغیرہ کے القاب سے جانے جاتے ہیں۔ البتہ اہل کمال کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جسے علم و عرفان کے ان دونوں چشموں سے فیض یاب ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے شریعت و طریقت کے مرج البحرین کے مابین پل کا کردار ادا کیا۔ یہی نفوس قدسیہ اپنے کمال علم و معرفت کے باعث وارث الانبیاء قرار پائے، اور یہی ائمہ ملت ہیں جو فقہ و تصوف ہر دونوں میدانوں میں درجہ تحقیق پر فائز نظر آتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایسے ہی بزرگوں کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے فقہ سیکھی اور تصوف حاصل نہ کیا اس نے نافرمانی کی، اور جس نے تصوف حاصل کیا اور علم فقہ سے حصہ نہ لیا وہ زندیق ہوا، اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا اس نے حق کو پا لیا۔ علم الاسرار اور روحانیت کا سرچشمہ بھی دیگر علوم اسلامی کی طرح قرآن مجید ہی ہے۔ سورہ کہف میں قصہ خضر و موسیٰ بھی اس حوالے سے بڑا اہم ماخذ ہے۔ دربار سلیمانی میں آصف بن برقیہ کا تصرف ہو یا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس موجود بے موسمی میوہ جات، یا پھر سامری جادوگر کا جبریل امین کی سواری کے قدموں کی خاک سے بچھڑے میں جان ڈالنا، پھر اصحاب کہف کے واقعات، یہ سبھی امور خوارق عادات سے تعلق رکھتے ہیں، اور قرآن نے انہیں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے، کیونکہ اہل ولایت کو بھی صوفیاء کرام نے دو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کا تعلق تشریعی امور سے ہے اور دوسرے کا تکوینی امور سے، یعنی ایک طبقہ اہل دعوت و ارشاد کا ہے اور دوسرا گروہ اہل تصوف و اختیار کہلاتا ہے۔ ان میں سے اول الذکر قطب الارشاد کے تابع ہوتا ہے، اور دوسرا قطب مدار کے زیر نگرانی خدمات سر انجام دیتا ہے۔ قطب مدار کی تنظیم کے ارکان، اوتاد، ابدال، نقبہ، نجبہ اور رجال الغیب وغیرہ کی حیثیت سے تکوینی امور سر انجام دیتے ہیں۔ ان امور کو اصطلاح میں خرق و غرق، احیاء و اماتت اور تفریق و ترزیق کہا جاتا ہے، جبکہ آسان زبان میں جنگ و امن، عذاب و سزا، بارش و طوفان، فتح اور شکست، حکومت و اقتدار اور انسانی معاشرت سے متعلق دیگر انتظامی معاملات کا طے پانا ایسے ہی اہل باطن کے روحانی تصرف سے وابستہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، آسمانی لشکروں سے مراد ملائکہ اور زمینی لشکروں سے مراد اہل ایمان ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الدر المنشور میں بحوالہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، روحیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ اولیاء کرام کو بھی جند اللہ فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، مشائخ کرام کی حکایات و واقعات بھی اللہ کے لشکر ہیں۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 5 کے تحت مفسرین کرام لکھتے ہیں، امور کی تدبیر کرنے والے یعنی ملائکہ کرام، اللہ کے بہت سے فرشتے کائنات کے تکوینی امور کی انجام دہی پر بھی مامور ہیں۔ بارش اور رزق رسانی، وحی اور امور روحانی،
قبض ارواح وغیرہ، یہ سب کام فرشتے اللہ کے حکم سے سر انجام دیتے ہیں، اور ان تمام تدابیر کی نسبت مجازاً فرشتوں ہی کی طرف کی جاتی ہے، جبکہ مدبر حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے۔ سابقات سابحات بھی اس کے عطا کردہ امور میں مصروف رہتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 کے تحت امام قرطبی علماء کا اختلاف بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابدال ہیں اور وہ 40 مرد ہیں۔ جب ان میں سے ایک وفات پا جاتا ہے تو اللہ دوسرے کو اس کی جگہ معمور فرماتا ہے۔ قیامت کے نزدیک یہ سب وفات پا جائیں گے۔ ان میں سے 22 شام میں اور 18 عراق میں ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یقیناً ابدال شام میں ہوں گے اور وہ 40 مرد ہوں گے۔ جب کبھی ان میں سے ایک فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو متعین فرمائے گا۔ ان کی برکت سے بادل بارش برسائیں گے اور ان کے طفیل دشمنوں پر فتح دی جائے گی اور ان کے صدقے زمین والوں کی بلائیں ٹال دی جائیں گی۔ امام قرطبی بحوالہ نوادر الاصول الحکیم الترمذی میں لکھتے ہیں کہ حکیم ترمذی نے نوادر میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، بے شک انبیاء کرام زمین کے اوتاد یعنی ستون تھے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ بطور متبادل امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیمات میں سے ایک قوم کو مقرر فرمایا، جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ انہیں کثرت صوم و صلات کے باعث لوگوں پر فضیلت نہیں ملی، بلکہ حسن اخلاق، صدق و تقوی، حسن نیت، عامت المسلمین کی خیر خواہی، اللہ کی رضا کے لیے نصیحت و واعظ، صبر و حلم، دانش مندی اور ذلت سے پاک عاجزی کے باعث انہیں یہ مقام حاصل ہوا۔ یہ لوگ انبیاء کے نائب ہیں۔ یہ قوم وہ ہے جسے اللہ نے اپنے لیے چن لیا اور اپنے علم میں انہیں اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ یہ 40 صدیقین ہیں۔ ان میں سے 30 مردان حق حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا ذوق یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے اہل زمین کے مصائب اور لوگوں کی مشکلات دور فرماتا ہے۔ ان کے طفیل بارشیں برستی ہیں اور رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک وفات پائے تو اللہ اس کا متبادل مقرر فرما دیتا ہے۔ جلیل القدر محدث و مفسر حافظ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 کے تحت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ابدال 30 ہیں، ان کی برکت سے تمہیں رزق دیا جائے گا اور ان کے وسیلے سے تمہیں فتح عطا کی جائے گی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک یعنی ابدال ہیں۔